حالیہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں امریکہ کی مشرق وسطیٰ کی پالیسیوں کی ناکامی کا ایک واضح مثال یہ سامنے آئی ہے کہ امریکہ دونوں فریقوں کے لیے سمجھوتے کی تلاش میں کوئی فکر نہیں رکھتا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں فرانس اور یورپی یونین کی طرف سے اٹھائے گئے اس طرح کے اقدامات کے بعد روس نے حماس کو دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ روس دونوں فریقین کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھنا چاہتا ہے جو تصفیہ کے عمل میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ روس نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے حامی نہیں ہے۔ روس غیر رسمی مخالف مغربی اتحاد میں ایک عام کھلاڑی ہے جس میں ایران، شمالی کوریا اور چین شامل ہیں اور اس کے طویل عرصے سے مغربی کشتی کو ہلانے کی کوشش کی ہے۔ پوٹن کے لیے یوکرین سے توجہ ہٹانے کا یہ بہت بڑا موقع ہے اور یہ فائدہ مند بھی ہے، اور اس کا خوف زیلنسکی کو صاف صاف ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع کرنے میں امریکہ کی دلچسپی جو ہے اس پر روس کو کوئی خاص اعتراض نہیں ہے۔ روس یورپ میں آزادی کو تباہ کرنے میں مدد نہیں کر رہا۔ لیکن یہ روس کے لیے فائدہ مند ہے کہ مغربی اتحادیوں کی توجہ اور وسائل منتشر ہو جائیں۔ روس اور حماس وسیع پیمانے پر قیاس آرائیوں کے باوجود اسرائیل پر حماس کے حملے میں ماسکو کے براہ راست ملوث ہونے کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ یوکرین سے دنیا کی توجہ ہٹانے سے اس طرح کی جنگ جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہو سے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا سبب بن سکتی ہے اور روس کو اربوں ڈالر کی اضافی آمدنی فراہم کر سکتی ہے۔ منگل کے روز پوٹن نے فلسطین کی آزادی کے لیے ماسکو کی دہائیوں سے جاری کال کا اعادہ کیا اور کہا کہ یہ تنازع کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے کہ فلسطین کو آزادی دی جائے۔ شام کے ساتھ تعلقات اسرائیل کے قدیم دشمن ایران کے قریبی اتحادی نیز فلسطین کاز کے لیے روس کی حمایت سوویت دور سے شروع ہوئی۔